السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال کیا گیا ہے کہ اہل سنت الجماعت یعنی سنی بریلوی اور دیوبندی کا نکاح فرقہ سلفیہ اہل حدیث کے ساتھ جائز ہے یا ناجائز، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اہل سنت الجماعت یعنی دیوبند سنی بریلوی اہل حدیث کا نکاح اہل تشیع کے ساتھ جائز ہے کہ ناجائز، بینوا وتوجروا۔ تو اس سوال کے دو حصے ہیں، تو سفر کی سعودت بھی اور میں نے مناسب سمجھا کہ سوال کرنے والے جب سوال کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں ایک کا جواب دوں گا اور دوسرے کا جواب انشاءاللہ کل۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے برادران اسلام، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، السیف الجبار۔ یہ کتاب ہندوستان میں فتنہ نجدیہ و اسماعیلیہ کی تفصیلی تردید پر مشتمل 13ویں صدی کی شاہکار اور مشہور زمانہ تصانیف میں سے ایک تصنیف شمار ہوتا ہے۔ اس کے مصنف سیف اللہ المسلول معین الحق مولانا شاہ فضل رسول قادری بدیونی رحم اللہ، اور اس پر تقدیم اور تفتیح و تحقیق و تخریج مولانا عطیف قادری بدیونی، ورلڈ ویو پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے۔ یعنی آپ سمجھیے گا کہ یہ کتاب جو ہے یہ سنی بریلوی اہل سنت الجماعت کی عقائد کا ترجمان ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ منہج اور مسلک کے سالی اور داغی۔ تو ادھر آتے ہیں، پہلے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں عقیدہ کو۔ اس کتاب میں پہلا باب ہے فتنہ نجدیہ کا ظہور اور تاریخی پس منظر۔ پھر مکہ معظمہ مدینہ منور میں سلب و نحو اور غارت گری، نجدیوں کا زوال، اور اس طریقے سے اس میں بہت کچھ لکھا گیا۔ دوسرا باب نجدیہ کے عقائد کے بیان میں، اور پھر شرک فی العلم، بیس علم غیب، اور شرک پہ تصرف، شرک العبادہ۔ پھر اس کے بعد خاتمہ نجدیہ کے مقاصد میں۔ اب بات یہ ہے کہ آسان لفظوں میں یہ اہل سنت الجماعت کے عقائد میں یہ ہے، ہم مقلدین ہیں اور سلفی حضرات غیر مقلد ہے۔ اچھا، ہم نبی اور ولی کی شفیع ہونے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، تبرک آثار الانبیاء والصالحین پر اور استعانت، استمداد پر، انبیاء اور اولیاء کو دور اور نزدیک سے باذن اللہ مدد کے ہم قائل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم تصوف کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ہاں احادیث ہے، ان کے ہاں وہ ضعیف ہے۔ مثلا اگر ہم کسی بزرگ کا، عالم کا ہاتھ چومیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو قیام تعظیمی ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے، شرک فی العادہ، کسی کے نام کی نظر و نیاز،
توسل، استعانت، شفاعت، ان تمام مسائل میں یہ لوگ ہمارے خلاف کرتے ہیں، اور یہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں، بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو الفاظ یہ ہوئے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سنی بریلوی حیات النبی کے قائل، استعانت استمداد کے قائل، تقلید کے قائل، ایصال ثواب قرآن خوانی کے قائل، 11ویں شریف کے قائل، عرس میلاد کے قائل، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توسل کے قائل، استعانت کے قائل، یہ ان کو شرک اور بدعت کے ریٹ لگاتے ہیں۔ ایک یہ تو بنیادی اختلاف بہت زیادہ ہے، زمین اسمان کا۔ اب یہ دوسرے سائڈ پہ آتا ہے علماء دیوبند۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے علماء دیوبند کا، المہند علی المفند، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند۔ تالیف ہے فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ العزیز، باضافہ عقائد اہل سنت والجماعت از مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی، مع تصدیقات قدیمہ و جدید اسلامی کتب خانہ۔ اب اکابرین دیوبند کی طرف آتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ المہند والمقند میں علماء دیوبند کے سرخیل سرگروہ اتقیاء عارف باللہ نے عقیدے کو واضح کیا ہے کہ ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا جی؟ توسل بالنبی والاولیاء والصالحین جائز ہے۔ حیات النبی، قبر اطہر پر دعا کرنے کا طریقہ، رسول اللہ پر بکثرت درود پڑھنا، ائمہ اربعہ مذاہب اربعہ کی تقلید کا حکم، صوفیاء کے اشعال ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس سے فیوز حاصل کرنا، ان کی قبور سے حاصل کرنا، خاص وہابیوں کے بارے حکم، اصطلاح علی العرش کا مطلب، رسول اللہ کا سب سے افضل ہونا، رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا، رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھ، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا ہونا، شیطان ملعون کے علم سے متعلق براہین قاطع کا عبارت پر شبہ کا ازالہ۔ جواب، حفظ الایمان کی عبارت پر شبہ کا جواب، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادات شریفہ کے ذکر محبوب و مستحب ہونا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گنگوئی کی عبارت پر شبہ کا جواب، حضرت گنگوئی پر ایک بہتان اس کا جواب، حق جل شانہ کے کلام میں کذب کا وہم کرنے والا بھی کافر ہے، امکان کذب کا مطلب، اور اہل سنت الجماعت کی کتب سے مسئلے کا حل۔ پھر اس کتاب میں قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت الجماعت علماء اکابرین دیوبند کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے المہند علی المفند۔ وہ علماء سنی بریلوی کا ہوا، یہ علماء دیوبند کا ہوا۔ اس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نور اللہ مرکزہ سے لے کر تقریباً 23 مولانا محمد یحییٰ رحم اللہ سہارنپوری تک کی تصدیقات ہے، اور پھر جدید تصدیقات مولانا محمد طیب محتمم دارالعلوم سے لے کر آخر پہ مولانا سرفراز خان صفدر تک ہے، گجراوالا۔ اب ان عقائد کی روشنی میں علماء بریلویہ اور علماء دیوبند کا تو فروغ اختلاف ہے نا، یہ تو سائڈ پہ کرے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح علماء دیوبندی کا یا سنی بریلوی کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرے بھائی، میرا تحقیق، میرا مشورہ، آخر پہ غور سے آپ لوگ سنیں۔ یہ کلیل جماعت 100-150 سال کی عمر رکھتی ہے۔ عقائد اربعہ علماء اہل سنت یعنی فقہائے اربعہ کے یہ منکر، ایک تقلید یہ نہیں مانتے،
20 رکعت تراویح کے یہ منکر 2 ہو گئے، طلاق ثلاثہ کے یہ منکر 3 ہو گئے، ایصال ثواب قرآن خوانی کے یہ منکر، تصوف بزرگان دین کی تعلیمات کے یہ منکر، قادری، چشتی، نقشبندی، سروردی، شاذلی، رفاعی جیسے اکابرین محدثین فقہاء کرام عارف باللہ برگزیدہ اس میں گزرے ہیں، یہ ان کے منکر، خانقاہی سسٹم کے یہ منکر، 11ویں شریف کے یہ منکر، ایصال ثواب کے یہ منکر، استعانت کے یہ منکر، وسیلے کے یہ منکر، وسیلے کے یہ منکر، حیات النبی کے یہ منکر، معراج مصطفیٰ کے یہ منکر، مولود کعبہ کے یہ منکر۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ ان کے ساتھ رشتہ کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ رشتہ کریں گے، شریعت میں ممانعت نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کی بیٹی نے پریشان رہنا ہے۔ اگر سنی لڑکی ہے، چاہے دیوبندی ہے چاہے سنی بریلوی، بات ایک ہی ہے، ایک ہی حنفی، ایک ہی سنی، ایک ہی ماتوریدی ہے، اور دونوں تصوف کو مانتے ہیں۔ جب سلفی کے گھر جاتی ہے تو یا تو شرائط کے ساتھ طے کر کے جائے، یا اس پر وہ ملک ہو جاتی ہے، اس پہ پابندیاں لگائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لا اکراہ فی الدین، دین میں پابندی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں سے روکے گا تو بچی کو پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، ذہنی کرب ملے گا۔ تو جو شریعت نے کفو کی بات کی وہ یہاں کی گئی ہے، ذہنی ہم آہنگی، میوچول انڈرسٹینڈنگ۔ تو اس لیے جو گروہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں، جو مقلدین ہے اور ان چیزوں کو مانتے ہیں، وہ رشتوں میں گریز کرے، رشتوں میں احتیاط کرے۔ اگر آپ سلفی لڑکی گھر لاتے ہیں تو پھر بھی آپ کے گھر میں فتنہ داخل ہوا۔ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سیرت النبی کریں گے، یا کسی بزرگ کا ہاتھ چھومیں گے، یا اپنے مرشد خانے جائیں گے، یا ذکر و اذکار کریں گے، درود شریف کی محفلیں کریں گے، نعت خوانی کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہے گا جی یہ بدعت ہے۔ کس نے کہا؟ جی البانی نے کہا۔ اچھا آپ نے ہاتھ چوم لیا، یہ شرک ہے، کس نے کہا؟ ابن باز نے کہا۔ اچھا آپ دور دراز بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، کس نے کہا؟ جی ابن تیمیہ نے کہا، ابن قیم نے کہا، ابن رجب حنبلی نے کہا۔ بس، تو ان کا ٹوٹل جو بنیاد ہے ٹوٹل بلڈنگ کی، وہ 2-4 ستونوں پہ کڑی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنے احادیث ہے، ہم کتنے بھی دلائل کے انبار لگائیں، یہ کہیں گے یہ ضعیف ہے، اور سوائے بخاری و مسلم کی کسی حدیث کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، وہ اپنے مطلب کے۔ تو میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، سوال کرنے والے نے جو سوال پوچھا بہت خوبصورت کوسچن ہے، اجتناب کیا جائے، رشتوں سے اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے۔ اگر اپنے گھر میں پریشانیاں لانے چاہتے ہو، فتنہ لانے چاہتے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے کریں۔ تو مشورہ دیا جاتا ہے، میری رائے ہے کہ علماء دیوبند اور علماء بریل تو آپس میں فروغ اختلاف ہے، ان کی شادیاں درست ہے، ایک ہی حنفی ہے، ایک ہی سنی ہے، بزرگان دین کو مانتے ہیں، لیکن فرقہ سلفیہ نجدیہ کے ساتھ رشتہ کسی صورت بھی ہم اس پہ نہ رائے دے سکتے ہیں، نہ اس کو جائز میں تصور کر سکتا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ شریعت میں ممانعت نہیں ہے، تو بات یہ کہ گریز کیا جائے، گریز کیا جائے۔ اگر آپ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، تو جو چیزیں میں نے مختصر خاکہ کی صورت میں آپ لوگوں کو پیش کیے، اس پر آپ سوچیں۔ یہ 2 کتابیں بازار سے لے لیں، المہند علی المفند، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اور یہ سیف الجبار لے لیں، یہ کہیں بھی بازار سے لے لیں، آپ لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے گی۔ جو نبی علیہ السلام کے حیات النبی کے قائل نہیں ہے، جو ظاہری ان کی توسل کے قائل نہیں ہے، وسیلے کے قائل نہیں ہے، جو معراج النبی کے قائل نہیں ہے، جو مولود کعبہ کے قائل نہیں ہے،
تو وہ کیسے آپ کو سکھ دے سکتے ہیں؟ آپ کرب میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے، انزائٹی ڈپریشن میں رہیں گے۔ اس لیے رشتوں میں گریس کیا جائے اور اپنے ہم مزاج کو ترجیح دی جائے۔ تو ابھی اجازت لوں گا، انشاءاللہ اے تو ہو گیا، بی پہ کل انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اب اجازت لیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔